او صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا جو اس مبارک تقریب میں آئے ہیں، ہماری اس خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے تو انسان کو اپنی ساری اولاد کے ساتھ غائب تعلق ہوتا ہے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن بیٹیوں کے ساتھ تعلق کا زیادہ ہونا یہ ذوق پیغمبری ہے۔ نبی کا ذوق ہے بیٹی کے ساتھ تعلق کا زیادہ ہونا، اس لیے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی جماعت گزری ہے جن کے بیٹے نہیں تھے، چنانچہ قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی دو بیٹیاں تھیں جن میں ایک موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے نہیں تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس قدر پیغمبر السلام کو تعلق تھا کہ پیغمبر السلام کے بعد وہ 6 مہینے بھی زندہ نہ رہ سکے، اور والد کی وفات میں فرمایا کہ آج اتنی مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں، اپنے والد کی جدائی کی، کہ اگر دن پر وہ ڈالی جاتی تو وہ رات ہو جاتی۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے بھائی مفتی خلیق احمد صاحب نے حدیث آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ بیٹی پالنا، پوسنا، پھر اس کو گھر بار کا بنا دینا، یہ پیغمبر السلام کی ساتھ کا ذریعہ بھی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، ایک روایت میں دوزخ سے آڑ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی اور آج یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی بیٹی کو، جو تیسرا مرحلہ ہے، آخری، پہلا مرحلہ تو ہوتا ہے کہ صبر علیہن، کہ ان کی تکلیف پر اور ان کو پالنے میں صبر سے کام لیتا ہے، اقام علیہن، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی عزت ناموس کی حفاظت کرتا ہے، تعلیم دلواتا ہے، اور اطعمہن، ان کو کھلاتا ہے، سقاہن، پلاتا ہے، کساہن، اور ان کو کپڑے پہناتا ہے، بچیوں کو۔ اس کے بعد آخری مرحلہ ہے کہ وہ ان کو گھر بار کا کر دیتا ہے، جس کی امانت ہے اس کو حوالے کر دیتا ہے۔ تو پھر جا کر پیغمبر السلام کی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر السلام کی میت حاصل ہوتی، جنت ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ آج یہ جو آخری مرحلہ ہے یہ مکمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت بڑی خیر کی امید بھی رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ تو ابھی انشاءاللہ نکاح کا عمل ہونے والا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا اور مغرب کی نماز کے بعد تمام احباب کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے اکرام کا انتظام کیا ہے، اور یہی سنت ہے۔ اصل میں اکرام کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ ولیمہ ادھر شوہر کے لیے ولیمہ سنت ہے، یہاں اکرام سنت ہے، آنے والے مہمانوں کو اکرام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اکرام کا انتظام ہے مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حافظ محمد سفیان بلد ریاست علی صاحب، ان کے ساتھ جو ہے نکاح ہو رہا ہے، درجہ جلیل دختر جلیل احمد، اور اس کا وکیل میں خود ہوں بچی کا، اور شادی کے گواہ
ایک تو ریاست علی صاحب اپنے بیٹے کی طرف سے گواہ ہیں، اور وکیل کے گواہ محمد طلحہ نیاز اور محمد نصر اللہ بنا وہ دردار کے بھائی اور ماموں، اور ایک گواہ جو ہے ڈاکٹر محمد جمیل ثابت صاحب، اور دوسرے گواہ قاری رحمت علی معاویہ صاحب۔ مہر جو ہے مہر فاطمی ہے 131 تولہ 4 ماشا چاندی، جس کی آج کا جو بھاؤ ہے وہ 3,40,000 روپے ہے، جن میں 40,000 معجل ہیں، 3 لاکھ غیر معجل ہیں۔ اور اچھا زیورات جو ہیں وہ جو دیں گے شوہر، وہ بچی کی ملکیت ہوں گے، وہ 42.210 گرام ہے، اور یہ ماہانہ خرچہ 15,000 روپے ہے جیب خرچ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين، وذكر منها النكاح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب حافظ ڈاکٹر محمد سفیان ریاست علی صاحب، میں نے آپ کا نکاح حافظہ درجہ جلیل دختر جلیل احمد کے ساتھ باعوض مہر فاطمی 131 تولہ 4 ماشا چاندی، جس کی مالیت 3,40,000 روپے ہے، جن میں 40,000 معجل 3 لاکھ غیر معجل ہیں۔ کیا آپ نے حافظہ درجہ جلیل دختر جلیل احمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد ما توكل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهم في خير، اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهم في خير، اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهم في خير، اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بحساب۔ اللہ اس نئے جوڑے کو محبتیں مودتیں دنیا اور آخرت کی رفاقتیں نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس نئے جوڑے کو برکتیں نصیب فرما، یا اللہ خاص رحمتوں کا ان پر نزول فرما،
یا اللہ اس نئے جوڑے کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما یا اللہ انسیت اور محبت کا ذریعہ فرما یا اللہ ہر قسم کے انتشار اختلاف سے محفوظ فرما یا اللہ سے نکاح اس نئے جوڑے کے لیے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ فرما ایمان کی تکمیل کا ذریعہ فرما اعمال صالحہ میں زیادتی کا ذریعہ فرما اعمال صالحہ میں زیادتی کا ذریعہ فرما یا اللہ صلاح و تقوی والی اولادوں کا ذریعہ فرما صلاح و تقوی والی اولادوں کا ذریعہ فرما رزق حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما رزق حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما یا اللہ جتنی رحمتیں جتنے وعدے آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ سے نئے جوڑے کو عطا فرما ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما یا اللہ ان کو بھی اور ان کی اولادوں کو قیامت تک کی نسلوں کو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ ان کو بھی اور آگے ان کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ جن بچوں کے رشتے میں اچھے سے جوڑ عطا فرما جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما قدم قدم پر حفاظت فرما قدم قدم پر حفاظت فرما نفس و شیطان سے ہر طرح سے محفوظ فرما ہر طرح کی حفاظت فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ سب کے لیے خوشی کا اور خیر کا ذریعہ فرما سب کے لیے خوشی اور خیر کا ذریعہ فرما یا اللہ ہمیشہ یا اللہ ان کو اور اس ادارے کو یا اللہ ہمارے والدین خاندان ان کے خاندان سب خاندانوں کو ہر طرح کی برکتیں عافیت رحمتیں نصیب فرما اللہ ہماری جو بھی حاجات ہیں اس مبارک موقع پر اور یہ نہایت اہم وقت ہے یا اللہ مغرب سے قبیل مغرب کے وقت قبولیت دعا کا وقت ہے یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما رحمت کا ذریعہ فرما آئندہ آنے والی پوری زندگی کے لیے اللہ خیر کا ذریعہ فرما اللہم انی اسألک بأنک اللہ الذی لا الہ الا انت الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.